سب سے پہلے میری ایک درخواست ہے، آج 17 محرم ہے، میرے 3 بہت قریبی رشتوں کی برسی ہے، تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ درخواست کروں گی کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ یہی ظاہر ہے ہم اپنے مرحومین کو تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ نام بتا رہے ہیں: کاظم حسین ابن خادم حسین، حیدر کرار ابن کرار حسین، اور عیسیٰ ابن عدیل رضی۔ سورہ فاتحہ کا التماس۔ خداوند عالم ہمارے ان رشتہ داروں کو، تمام مرحومین کو، شہداء کو ہمارا نذرانہ عقیدت پہنچائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ مجالس میں ہم یہ جائزہ لیتے چلے آئے ہیں کہ اس سفر کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کیا کردار رہا ہے۔ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کربلا سے بڑا کوئی بھی واقعہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جتنا اس واقعے نے متاثر کیا ہے انسانوں کو، جتنی دشوار منزلیں گزری ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کسی واقعے کو نہیں لا سکتے۔ اب بہت سی باتیں اس دوران ہمارے ذہن میں ابھرتی رہیں۔ اول تو یہ کہ آخر اس اتنی بڑی قربانی کی ضرورت کیا تھی۔ ظاہر ہے میں پچھلی مجلسوں میں بتا چکی ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا تھا کہ رسول کے اسلام کے نام پر ایک اور سرکاری اسلام ایجاد ہو گیا تھا جس کا اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں تھا۔ یوں مسجدیں بھی کھلی رہتی تھیں، نمازیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن جہاں تک اس کی نوعیت کا سوال ہے کہ وہاں ہو کیا رہا تھا، تو یہ ایک ملوکیت کا دور تھا۔ ایسا ملوکیت کا دور تھا جہاں انسانوں کی نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی، بلکہ ہر طرح سے ملوکیت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جا رہا تھا۔ اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اس ملوکیت کو سچا اسلام سمجھا جا رہا تھا۔ اگر ظاہر ہے یہی طرز فکر چلتی رہتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہر ملوکیت کا سورج غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک زمانے بعد یہ ملوکیت جس کا نام اسلام دیا گیا تھا، اس کا بھی سورج غروب ہو جاتا۔ مثال کے طور پر ہم اسپین کی مثال دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کسی کو
بہرحال اس نظام ظلم کا پردہ چاک کرنا تھا، اور اس کے لیے کون ہو سکتا تھا علاوہ اس ذات کے جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اب ہم اس بات کو سوچیں کہ اس میں پارٹیسپیشن کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ظاہر چند نکات ہیں تجزیاتی جنہیں ہم بعد کی مجالس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اتنا بڑا پارٹیسپیشن نہ ہوتا تو واقعہ کربلا ایک گمنام گوشہ زمین میں واقع ہو جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ نواسہ رسول نے کیا کیا؟ نواسہ رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کی حیثیت سے ان کی بڑی نمائندہ حیثیت تھی، تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا، یہ ضرورت تھی کہ نواسہ رسول نے اس نظام زر سے انکار کیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اب ہم پارٹیسپیشن کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ جناب امام علی مقام جب سفر کر رہے تھے تو جس مقام پہ حر نے ان کے قافلے کو روکا ہے، اس کے بعد راستہ بھی تبدیل کر دیا گیا تھا، نہ وہ کوفے کی طرف جا رہا تھا نہ مدینے کی طرف، بلکہ ایک ایسے صحرائی علاقے کی طرف ظاہر وہ قافلہ پہنچ گیا جس کی بستی کا نام بھی طے نہیں تھا۔ یعنی جب پوچھا جناب امام حسین نے کہ کیا نام ہے اس کا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا شت فرات، کئی لوگوں نے مختلف نام لیے، بالآخر کسی کی زبان پہ کربلا آیا جہاں جناب امام علی مقام نے کہا کہ ہاں ہماری منزل آ گئی۔ تو ایک ایسا گمنام خطۂ زمین کہ جس کا نام بھی پورے طور پہ طے نہ ہو، وہاں پر ایک معرکہ ہوا، وہاں پر جناب امام علی مقام کی فوج کے تمام سپاہیوں کو شہید کر دیا گیا، جس طرح سے کہ ایسا ظاہر ہے کہ ایسا سانحہ انسانی تاریخ میں کہاں ہوتا ہے۔ ہاں ایک جناب سید سجاد باقی ہیں، تو وہ بھی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے ان کی زندگی کی حفاظت کی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ایسی جگہ جس کا نام بھی نہ معلوم ہو، وہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، یعنی نواسہ رسول کی شہادت۔ تو اب اس خبر کو وہ باقی بڑے بڑے شہروں میں پہنچانے والا، جسے کہیں متمدن علاقوں میں پہنچانے والا کون تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بی بی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ شہادت کی دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک خون کا نذرانہ دینا، ایک خبر رسانی کی منزل، اور اس وقت تک شہادت یہ جس کا گواہی کا سچائی کی صداقت کی گواہی دینے کا عمل پورا نہیں ہوتا جب تک کہ خون کے نذرانے کے ساتھ ساتھ یہ خبر رسانی کی منزل نہ ہوئی۔ کیا ہوا، کس نے کیا، کیا مقصد تھا، جب تک ظاہر ہے کہ یہ منزل سر نہ ہو اس وقت تک ظاہر ہے کہ شہادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کے ہاں تو شہداء کا بہت بڑا مقام ہے، ظاہر ہے کہ، لیکن ہم جیسوں کے لیے، جن کی اصلاح کے لیے، جن کو تک پیغام پہنچانے کے لیے کوئی شہادت دی جا رہی ہے، ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا تک پیغام بھی پہنچے۔ کیا ہوا، کس نے کیا، کس مقصد کے لیے کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو دنیا کو خبر ہی نہ ہوتی، دنیا کو خبر ہی نہ ہوتی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ وہ اس نظام ظلم کا انکار کر رہا ہے۔ وہ اپنی جان کس لیے دے رہا ہے؟
اس لیے کہ باوجود اس کے کہ نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو ہے نظام زر، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے کہ اگر یعنی میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر امام علی مقام خبر رسانی کا کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے، یعنی کوئی ایسا تبلیغی ذریعہ استعمال کرتے ہیں، کسی تبلیغی گروہ کو استعمال کرتے کہ جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا سفر آزادی سے کر سکتا اور بتاتا کہ کیا ہوا ہے، کیا واقعات ہوئے ہیں، تو یہ ناممکن تھا۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں سلطنت وقت کے قدم قدم پر جاسوس پھیلے ہوئے تھے۔ جناب امام علی مقام کے پتہ نہیں کتنے نمائندے گرفتار ہوئے اور شہید کر دیے گئے۔ تو ایسے موقعوں پر جہاں تھوڑا سا سفر کرنا بھی اتنا مشکل ہو، وہاں پر ظاہر ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنا اور اس پیغام کے ساتھ اس دور میں کتنا ناممکن تھا۔ لیکن دیکھیے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا مکر کرتا ہے اور خدا کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، خدا کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اس مکر کو زائل کرنے کے۔ تو حکومت وقت نے، ظالم حکومتوں نے تو یہ چاہا تھا کہ کسی صورت لوگوں اہل بیت اطہار کی منزلت کو کم کر دیا جائے، اور انہوں نے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان ظالموں کی ذہنیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظالموں کی ذہنیت یہ ہے کہ اپنے مخالف کو نہ صرف جان سے محروم کر دیا جائے بلکہ اس کی عظمت کو بھی کم کر دیا جائے۔ تو یقیناً ان ساری جو تیاری ہوئی تھی کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے دمشق تک، تو یہ اس لیے ہوئی تھی کہ بیویوں کی ردائیں چھین کر، شہداء کے سروں کی نمائش کر کے یہ ثابت کیا جائے دنیا پر کہ ہمیں خدا نے کتنی بڑی فتح دی ہے، ہم کتنی بڑی سپر پاور بن جائیں اور کوئی اہل بیت کا نام بھی لینے والا نہ ہو۔ لیکن دیکھیے یہ ہے خداوند عالم کی مصلحت، یہ ہے خداوند عالم کا پلان کہ جتنی مصیبتیں اور جتنی بھی حرکتیں اور جتنی بھی سازشیں حکومت وقت کی طرف سے ہوتی رہیں، اس کا لوگوں میں الٹا اثر ہوا۔ یعنی جہاں پر اہل بیت کا قافلہ پہنچا ہے، تو ہم پچھلی مجالس میں بھی یہ تجزیہ کرتے چلے جائیں کہ جہاں بھی اہل بیت پہنچے ہیں وہاں پر اہل بیت کی عظمت زیادہ ہوتی چلی گئی۔ کوفے میں پہنچ کے ظاہر ہے کہ سوچا ہوگا ابن زیاد نے، دیکھو ہم بازار میں ان کے جلوس نکالیں گے، ہم دربار میں بلائیں گے اور انہیں اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے ان پہ فتح پا لی۔ لیکن فتح کے معنی یہ نہیں ہوا کرتے، فتح کے معنی یہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ فتح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں پر کیا اثر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازار کوفہ ہے وہ بھی مجلس عزائے حسین میں تبدیل ہو گیا، دربار ابن زیاد ہے وہاں پر بھی جو بھی بات ہوتی ہے اس میں حکومت وقت کی، ظاہر ہے حکومت وقت کے خلاف لوگوں میں جذبے پیدا ہوتے ہیں، لوگ حکومت وقت کے مظالم سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کتنا لمبا سفر تھا کوفے سے دمشق تک کا، اور اس میں کیا کیا مصائب اہل بیت پر ڈھائے گئے ہیں۔ اب کون تھا جو کہ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو کون بتاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کتنے بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ کتنی غیر انسانی حرکتیں ہوئی ہیں۔ لیکن اس سارے سفر میں حکومت وقت کا ظلم جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے آیا کہ
جہاں سے بھی اہل بیت گزرتے ہیں وہاں سے بجائے حکومت کا روب قائم ہونے کے، حکومت کے خلاف مخالفت کے، بغاوت کے جذبات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے مختلف شہروں کا ذکر کیا اور تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ اہل بیت کو بڑے بڑے شہروں سے گزارا گیا تھا، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے اہل بیت کو کیسی بڑی شکست دی ہے۔ لیکن وہ بڑے شہر اور ان کا بڑا ہونا ہی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ اب خبریں پھیلتے چلی جاتی ہیں، میں یہاں پر محض اس کی خبر کی حیثیت سے ذکر کر رہی ہوں کہ خبر کا پھیل جانا، دنیا کو معلوم ہو جانا کہ کیا ہوا ہے، دنیا کو معلوم ہو جانا کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، اس کے بقایا ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تشتزبام ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا ظلم اب جو ہے وہ حکومتی کارندوں کا، حکومت کے لوگوں کا ظلم سب کے سامنے اب بالکل واضح ہو کے آ رہا ہے کہ اگر وہ کہتے بھی تو شاید اتنا واضح نہ ہوتا جتنا کہ آنکھوں سے دیکھ کے ہو رہا ہے کہ یہ کیا، یہ کون لوگ ہیں، کیوں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیوں ان کی اتنی ظاہر ہے کہ نہ بچوں کا احترام ہے نہ خواتین کا احترام ہے، آخر یہ ہیں کون اور کیا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ معلوم ہونا ہی کہ یہ رسول کی اولاد ہیں کافی تھا۔ یہ کیا چاہتے ہیں تو لوگ ظاہر کہ اتنا تو سمجھ سکتے تھے کہ رسول کی اولاد اچھائی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، نیکی کے علاوہ کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسری طرف وہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں نہ انسانوں کا احترام ہے، جنہیں نہ بچوں کا احترام ہے، جنہیں نہ بیماروں کا احترام ہے، یہ انسانیت کے خلاف کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ خبر رسانی کی منزل جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں یہ جناب زینب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور غالباً اسی لیے باوجود خطرات کے جناب زینب اس سفر میں ساتھ چلی ہیں۔ لوگ عموماً اپنے خواتین کو ایسی جگہ چھوڑ جاتے ہیں جہاں پر محفوظ رہ سکیں، لیکن امام علی مقام کو تو مدینے سے نکلتے ہی فرزدق کی زبان یہ پتہ چل گیا تھا کہ لوگوں کے دل کیا آپ کی طرف ہوں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی۔ آپ کتنی دور گئے تھے، آپ چاہتے تو سب کو مدینے واپس بھیج سکتے تھے، آپ چاہتے تو مکے میں چھوڑ سکتے تھے۔ ظاہر ہے مکہ اور مدینہ ان کے لیے زیادہ محفوظ جگہ ہوتی ہیں، آخر اور خواتین بھی تو اس زمانے میں رہ رہی تھیں، لیکن قافلہ اسی شان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کی ماؤں کے ساتھ، خواتین محترم کے ساتھ تو آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ وہاں پہ بھی ایک موقع ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جو آپ کے محبت کرنے والوں کی ہے، آپ ایک حفاظت کا انتظام کر سکتے، لیکن جناب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کیسے حفاظت کی جگہ پہ چھوڑتے، اس لیے کہ انہیں تو بڑا ظاہر ہے کہ انقلابی کردار ادا کرنا تھا۔ یہی تو وہ گروہ تھا جیسے ظاہر ہے کہ کربلا کو لافانی ملانا تھا، کربلا کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہ بھولنے والی داستان بنانا تھا۔ یہی تو وہ لوگ تھے کہ جو کربلا کا پیغام دنیا کو پہنچانے والے تھے۔ آپ چل گئے، پھر ایک جگہ ترماہ بن عدی ملے۔ ترماہ بن عدی ظاہر محبان اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہاں ہماری پہاڑیاں ہیں، آپ وہاں چلیے، وہاں ہزاروں لوگ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہوں گے۔ لیکن امام نے نہ خود جانا پسند کیا، نہ اپنے ظاہر کے اس قافلے کو اس حفاظت کے مقام پر بھیجنا پسند کیا، اس لیے کہ امام تو اپنی آواز سنانا چاہتے تھے۔ ارے حسین نہ بولتے تو کون بولتا؟ حسین اس ساری سازش کو بے نقاب نہ کرتے تو کون تھا یہ بتانے والا کہ دیکھو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم جو ہے یہ
اب اس وجہ سے ہم پر ہو رہا ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، اور نہ صرف اہل بیت نبوت ہیں بلکہ نبوت کے پیغام کو قائم کرنے والے ہیں۔ ہم یہ بتانے والے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ تو غرض مختلف نکات کے ساتھ جو ہم ظاہر ہے کہ آئندہ 2 لیکچرز باقی رہ گئے ہیں اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب زینب کے اشتراک کی، جناب زینب کے پارٹیسپیشن کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ سب لوگ شہید تو ہوئی، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کتنی فوج جمع ہو سکتی ہے اور کن کا کیا انجام ہوگا کہ سب شہید ہو جائیں گے۔ تو اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کون بعد امام حسین اس پیغام کو لے کر آگے چلتا؟ تو یہ خبر رسانی کی منزل دنیا کو بتانا کہ کیا ہو رہا تھا، ہم نے کیوں انکار کیا، ہم کیوں اپنے گھروں سے نکلے، ہم نے کیوں اپنی جانوں کو قربان کیا، یہ بتانا تو ظاہر ہے کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہی کام تھا، ورنہ اس گمنام خطۂ زمین میں جس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا اس زمانے میں، ایک اتنا بڑا اندوہناک واقعہ ہو جاتا اور دنیا کو اس سے فیض نہ پہنچتا۔ ہم تک پیغام پہنچا، ہم سلام کرتے ہیں اس پیغام پہنچانے والی پر کہ ظاہر ہے جس نے اس طرح سے پہنچایا کہ کیا دربار ہو کیا بازار، ایک آپ کی زبان ہے جو اسلام کی زبان بنی ہوئی ہے، جو رسول کی زبان بنی ہوئی ہے، جو علی کی زبان بنی ہوئی ہے، اور کس طرح سے پیغام پہنچا رہی ہیں۔ تو جیسا کسی نے کہا بنت زہرا نے حکومت کا فسوں توڑ دیا، کتنے ہی طاقت استعمال کی گئی۔ وہ لوگ کہ جو طاقت رکھتے تھے، فوجیں رکھتے تھے، دولت رکھتے تھے، سب کچھ رکھتے تھے، وہ سب ہارتے چلے گئے اور بی بی کا کارواں کامیاب ہوتا چلا گیا کہ بنت زہرا نے حکومت کا فسوں توڑ دیا، چند الفاظ میں تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ میری بی بی کا کارنامہ ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان کے کارواں پر، ان کی جد و جہد پر۔ بی بی ہمیں بھی توفیق عطا کیجیے، ہمیں بھی توفیق عطا کیجیے کہ آپ نے جو پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے اتنے مصائب اٹھائے، ہمارے حوصلوں کو بھی ظاہر ہے ہمیں بھی حوصلہ دیجیے کہ ہم بھی سچائی کے لیے کچھ کر سکیں، آپ کے پیغام کا کچھ تو حق ادا کر سکیں۔ بلا شبہ ان مجالس عزا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے کردار کو سمجھیں اور اس کردار پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین۔